اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وقال تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گٹکا چیونگ اینڈ اسموکنگ، یہ جو خرابی معاشرے میں رائج ہوئی ہے اس پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسم میں جس طرح خون سرایت کر جاتا ہے اس طرح سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی۔ گٹکا چیونگ اور اسموکنگ کی جو نحوست ہے، اس کے ایڈورس افیکٹ کیا ہیں، کس طرح سے آخرت میں ناکامی ہوگی، کس طرح سے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے شرمندہ ہوں گے، ان تمام سینوپسس پر میری بات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کی آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھیے، فضول خرچی اور گناہ میں اور ڈفرنس ہے۔ جائز کاموں میں ہی کچھ ایڈیشنل ایکسپنسز کیے جائیں اس کو فضول خرچی کہتا ہے، لیکن ناجائز یا برے کاموں میں خرچ کیا جائے یہ تو اور گناہ کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، یہ ڈائریکٹ اور گناہ ہے۔ جبکہ جائز کاموں میں ہی اضافہ خرچ کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور فرمائے وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، گٹکوں کے لیے اور سگریٹس کے لیے ہم جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کا کتنا سخت حساب ہوگا۔ ایک چھوٹا سا انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پر ڈے گولڈ فلیگ سگریٹ ہو یا کون سا بھی سگریٹ، ایک منیمم آپ پکڑ لیجئے، ایگزامپل کے طور پہ لیجئے، 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے اس طرح سگریٹس کی قیمت ہے۔ گولڈ فلیگ، لائٹ گولڈ فلیگ، وہ گولڈ فلیگ، کنگ سائز گولڈ فلیگ، اس طرح سے مختلف جو بھی نام ہیں، ان کی قیمت کتنی آسمان کو چھو رہی ہے آپ دیکھیے۔ اگر کوئی دن میں 10 سگریٹ پیتا ہے تو آپ دیکھیں گے 150 روپے ہو گئے، مہینہ کتنے ہو گئے، 4500 روپے ہو گئے، تو اس طرح سے سال میں کتنے ہو گئے، تو اس طرح ہزاروں روپے، 40,000 50,000 کے قریب صرف سگریٹس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ گٹکا چیونگ منیمم 10 پوڑیاں وہ دن میں کھاتے ہیں، اور جو چین اسموکر ہیں یا چین چیور ہیں ان کا تو پوچھیے مت۔ ان کا اگر حساب لگایا جائے تو اس طرح سے گٹکا اور سگریٹ دونوں کے کمبینیشن رکھنے والے، شوق رکھنے والوں کا تو پوچھیے مت، اور زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو سالانہ 60-70 ہزار روپے صرف اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائی، اگر وہی مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر، خاندان کے غریبوں پر، پڑوسیوں پر، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کیا جاتا تو کتنا اپنے رب کی رضا حاصل ہو جاتی۔ لیکن شیطان ہم کو ایسے ہتھ کنڈوں میں جکڑ لیا ہے کہ ہم عادت کے سامنے مجبور ہو جا رہے ہیں۔ یہ عادتیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، تھوڑا سا ہم اس پر محنت، ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم ایکسرسائز کر لیں تو دیکھیے یہ بری عادتیں چھوٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آخری میں ٹپس بتاؤں گا کہ کس طرح سے بری عادتیں چھوٹ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر روز تم سے اس دن، یقیناً اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم کس طرح سے ٹھہر سکیں گے؟ اگر اللہ حساب لینے کے لیے آ جائے تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے دوستو۔ عفو درگزر سے کام لے، یا وہ اس طرح سے سرسری نگاہ ڈال کر چھوڑ دے تو ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
لیکن اس طرح سے ہمارے نامہ اعمال میں فضول خرچی کا ایک لمبا ریکارڈ ہے، اور مرتے دم تک لاکھوں روپے ہم خرچ کیے اور اس حالت میں مر گئے کہ یہ شوق کی وجہ سے ہماری موت واقع ہو گئی، تو پھر اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہوگی۔ میں میرے ڈیوٹی میں برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹرار ہوں، وہ کالم بھرتے ہیں ڈیتھ رپورٹ اور برتھ رپورٹ میں، تو ڈیتھ رپورٹ میں جتنے بھی کم عمر لوگ مرتے ہیں اس وقت ایک 2-3 کالم ہوتے ہیں جس میں ان کے ہیبٹس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ مرنے والا کیا اسموکر تھا، مرنے والا کیا پینے والا تھا، مرنے والا کیا پان گٹکا کھانے والا تھا۔ اس طرح سے 3-4 کالم بھرے جاتے ہیں، تو ہر کم عمر مرنے والے کو جو میں پوچھتا ہوں تو یہ تمام شوقوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، دنیا میں گورنمنٹ اپنے شہریوں کے مرنے کی وجوہات جاننے کے لیے جب اتنا ریکارڈ رکھتی ہے تو اس کے سامنے ایک انالیسس آ جاتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جب فرشتے ریکارڈ پیش کریں گے کہ دن میں اتنے سگریٹ پیتا تھا، یہ دن میں اتنے گٹکے کھاتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے پھیپھڑے سڑ گئے، اس کا جگر خراب ہو گیا، اور اس کے گال سڑ گئے، لمبے آپریشن ہو گئے، اتنے تمام مضر اثرات ہم معلوم رکھتے ہوئے بھی اگر ان شوقوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو بہت ہی بدبختی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ابتداً انسان شوقیہ یہ بری عادتوں کو اختیار کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ عادت اور مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ینگسٹرز وہ دھواں نکالنے کے چکر میں سگریٹ کی عادت ڈال لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور بعض عادتیں شوقیہ کی بجائے ماحول کی طرف سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برے ماحول کو بھی ترک کرنا چاہیے اور ہمارے شوق کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب مضر اثرات کیا ہیں؟ مضر اثرات کینسر، ٹنگ کینسر، لنگز کینسر، جگر لیور کینسر، یہ جتنے بھی خطرناک بیماریاں ہیں میرے بھائیوں، یہ تمام بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم اپنی یعنی بیویوں کو بیوہ کر دیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، تو ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ آپ سوچئے، ہمارے یہ ان شوقوں کی وجہ سے پورا معاشرہ اور اپنے خاندان کے قریبی لوگ، بیوی بچے متاثر ہو جائیں گے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ بھری جوانی میں مر گئے، معصوم بچے بلکتے ہوئے روتے ہیں، بیوی تڑپتے رہ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی یعنی عذاب جاریہ ہے، یاد رکھیے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا، اگر کوئی حرام چیز کی مقدار کم سے کم مقدار میں کسی چیز میں ملائی جائے تو وہ بھی چیز حرام ہے۔ تو نکوٹین اور دوسرے ڈرگ ایڈکٹس کرنے والی چیزیں ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہیں، ملائی جاتی ہیں، اس کی کم مقدار بھی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اصل کے اعتبار سے وہ برائی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے منہ کا بند ہو جانا، کھانا بند ہو جانا، اور چمچوں سے پانی پلانا، بعد میں صرف لیکوڈ ہی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑے دن میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس روز ہر انسان کو نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ اسوہ حسنہ یاد آ رہا ہے، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے غالباً طائف کے واقعے سے واپس ہوئے، تو باغیچے میں جب ٹھنڈا پانی آپ کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی کر بہت ہی آنکھیں اشکبار کر لیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی اس نعمت کے حساب کتاب کے بارے میں سوچ کر رو رہا ہوں کہ اللہ کی میں اس نعمت کو استعمال کیا، اب میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنا احتساب فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بری چیزیں اختیار کر کر بھی اللہ کا خوف نہیں رکھتے، احتساب نہیں کرتے۔ میرے دوستو، دن میں ہم کئی بار استغفار کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور صحت کی نعمت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر یاد رکھیے زندگی میں صحت ہے تو تمام چیزیں ہیں۔
every kind of entertainment you can avail. If you lose your health, you will lose everything. آپ اگر صحت کھوتے ہیں تو آپ ہر چیز کھو لیتے ہیں. کھانے پینے کا مزہ، سیر و تفریح کا مزہ، گھومنے کا مزہ، ملاقات کا مزہ، دوستوں کے فرینڈ سرکل میں رہنے کا مزہ، تمام چیزیں، یہاں تک کہ عبادت کی لذت بھی صحت پر ہی منحصر ہے. بیمار ہو کر، لاغر کمزور ہو کر نمازیں پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیے تو عبادتوں کے لیے بھی صحت کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں تک کہ اہل و عیال کو نفرت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے قریبی لوگوں کے پاس، اسپیشلی اہلیہ کے پاس، اپنے پارٹنر کے پاس جاؤ تو خوشبو سے معطر ہو کر جاؤ. اور آج ہم اس طرح سے اپنے گھٹیا شوقوں کی وجہ سے بری بدبودار منہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بچے بھی قریب آنے سے کتراتے ہیں، اہل و عیال قریب آنے سے کتراتے ہیں. یہ ایسی بھی کیا زندگی ہے میرے دوستو؟ اس کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا، کیونکہ مومن اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم اپنے ان شوقوں سے ماحول خراب کر رہے ہیں، خود کی صحت خراب کر رہے ہیں، کینسر کا شکار ہو کر مرتے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. صحت کی بربادی، دولت کی بربادی، یہ تمام بربادیوں کا ہم اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. مالک رب ذوالجلال نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم کو اس کا شکر ادا کرنا ہے. شکر بجا لینے کا مطلب کیا ہے؟ ان نعمتوں کا، دولت کا اور صحت کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہم دنیا میں کچھ کار خیر انجام دے سکیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی باعث خیر ہوں گے اور معاشرے کے لیے باعث خیر ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سختی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان شوقوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.